اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون في المدینة لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر پردے کا بیان تھا۔ سورہ احزاب نے آپ کو پردہ بتا دیا کہ پردہ کیسا ہو۔ آپ نے اپنی مرضی کے مطابق یا اپنے معاشرے کے مطابق یا اپنے خاندان کے دستور کے مطابق پردہ نہیں کرنا۔ پردہ آپ نے کرنا ہے تو شریعت محمدی والا پردہ کرنا ہے۔ اس پردے کے بارے میں فرمایا اے محمد الرسول اللہ فرما دیجئے اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے اور تمام مومن عورتوں سے کیا کریں، وہ یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر اوڑھیں۔ مقصد کیا ہے چادریں اوڑھنے کا؟ تاکہ جسم ڈھک جائے، پتہ نہ چلے کہ ایک عورت کا جسم کا کون سا حصہ ہے، پتہ نہ چلے، اور دوسرا یہ بھی پتہ نہ چلے کہ عورت کتنی عمر کی ہے۔ پردے کے اندر اگر جوان لڑکی ہے پتہ نہ چلے کہ بوڑھی ہے یا جوان ہے، اور ایسا پردہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے اندر اگر 50 سالہ عورت وہ برقع پہنے تو وہ 18 سال کی لڑکی لگ رہی ہو۔ میں ایسا پردے کی شریعت اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں، اور نہ ہی اسلام کو تمہارے اس پردے کی ضرورت ہے۔ اس پردے سے بہترین پردہ وہی ہے جو قرآن نے بتا دیا کہ بڑی چادر اوڑھ لو۔ لئن لم ينتهِ المنافقون، کل عرض کیا تھا کہ منافقین کی عادت تھی، راستے کے اندر بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر عورتوں کو چھیڑا کرتے تھے، اور جب پکڑے جاتے کہتے تھے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان کی عورت ہے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ باندی ہے، اور باندی کو چھیڑنے کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی۔ تو فرمایا لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر یہ منافقین پھر بھی باز نہ آئے، پردے کا حکم آ گیا، مسلمان عورتیں پردہ کر رہی ہیں، پردہ کرنے کے بعد بھی اگر ان خبیثوں نے ان عورتوں کو چھیڑا تو یاد رکھ لیں کیا ہوگا۔ والذین فی قلوبہم، ایک تو منافقین اور دوسرے فی قلوبہم مرض، جن کے دل کے اندر گندگی ہے، یعنی خباثت ہے، فساد ہے، اور والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ جو مدینہ کے اندر افواہیں اڑاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اگر ان کاموں کو نہ چھوڑا تو ہم کیا کریں گے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، اے محمد رسول اللہ ہم آپ کو ابھاریں گے ان کے اوپر۔ کیا مطلب؟ آپ کو مسلط کر دیں گے ان کے اوپر۔ مسلط بھی کیسا؟ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا، پھر یہ آپ کا پڑوس نہیں پائیں گے، یعنی آپ کے پاس یہ نہیں رہیں گے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑے، پھر یہ ختم ہو جائیں گے، آپ انہیں مار دیں گے، قتل کر دیں گے، بھگا دیں گے، ملک بدر کر دیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پہلے سورہ اعراف کے اندر جہاں پر قوم شعیب کا تذکرہ آیا، وہیں پر یہ بات تفصیل سے بیان ہوئی تھی کہ قوم شعیب کے اندر ایک خصلت اور ایک برائی یہ بھی تھی کہ یہ راستوں کے اندر بیٹھا کرتے تھے، راستے کے اندر بیٹھ کر عورتوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر ان کی مذمت کو بیان کیا، اور ان کے اوپر کتنا سخت عذاب اللہ نے بھیجا۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی روکا، فرمایا لوگوں راستوں کے اندر مت بیٹھو، راستوں پر مت بیٹھو۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں اگر راستوں کے اندر بیٹھتے ہو تو راستوں کا حق ادا کرو۔ پوچھا گیا راستوں کا حق کیا ہے؟ فرمایا راستوں کا حق یہ ہے کہ نظر اپنی بچا کر بیٹھ سکتے ہو تو راستے کے اندر بیٹھو، اور راستے کا حق یہ ہے کہ کوئی بزرگ یا کوئی بوڑھی عورت گزرے راستے سے ساتھ کے اندر جو سامان ہے وہ اٹھا لو، یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز
راستوں کے اندر، چوک اور چوراہوں کے اندر شریف لوگ نہیں بیٹھا کرتے۔ شریف لوگوں کی عادت چوک چوراہوں کے اندر بیٹھنے کی نہیں، یہ راستے ہیں، ادھر سے کسی کی ماں بھی گزرے گی، کسی کی بہن گزرے گی، کسی کی بیٹی گزرے گی، تو فرمایا راستوں میں مت بیٹھو۔ اگر آپ کی نیت کتنی ہی صاف ہے لیکن ان عورتوں کو جو شریف خاندان کی عورتیں ہوں گی گزرتے ہوئے مردوں سے شرم آئے گی، تو کسی کی ماں بہن بیٹی کو شرمانا نہیں، راستے کے اندر جو کام کرنے گئے ہیں وہ کام کر کے چلے جائیں۔ تو منافقین کو یہاں پر سخت ڈانٹ ڈپٹ لگائی، فرمایا باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، وگرنہ یہ محمد الرسول اللہ آپ کی گردنوں کو اتاریں گے، ہم انہیں حکم دیں گے یہ گردنیں آپ کی اتار دیں گے، اس کام سے باز آ جاؤ۔ اور یہ سخت، آپ اگر زنا کتنا بڑا جرم ہے اور قرآن نے اسے کتنی سختی کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن قرآن کے اندر وہ جملے زنا کے بارے میں اتنے سخت نہیں تھے جتنے سخت جملے کیا ہیں یہاں پر ہیں۔ یہاں پر قرآن نے بہت سختی کی ہے، کس معاملے کے اندر؟ عورتوں کو چھیڑنے کے اندر اور عورتوں کے لیے راستوں کے اندر بیٹھنے کے اندر بہت سخت جملے استعمال کیے۔ جملوں کے اوپر ذرا غور کریں، لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر یہ باز نہ ہے منافقین، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دل کے اندر بیماری ہے، فساد ہے، گندگی ہے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور وہ لوگ جو افواہیں پھیلاتے ہیں مدینہ کے اندر۔ مدینہ کے اندر کیا افواہیں پھیلاتے تھے؟ مسلمانوں کی چھوٹی سی بات وہ اٹھا کر اتنی بڑی بناتے تھے جس کی کوئی حد نہیں۔ اپنی ماں کو انہوں نے نہیں چھوڑا، ان کی ماں کون تھی؟ امی عائشہ تھی نا، امی عائشہ کے بارے میں انہوں نے بہتان نہیں لگایا، تہمت نہیں لگائی، ادھر زبانیں بند ہوئی نہ، اور یہ منافقین ہی تھے جنہوں نے اس واقعے کو ہوا دی تھی۔ اٹھانے والے کون تھے؟ منافقین تھے۔ ایک کے کان پر پڑی، اس نے پورے کے پورے مدینہ کے اندر بات پھیلا دی۔ تو فرمایا اگر یہ باز نہ آئے تہمت لگانے سے، باز نہ آئے عورتوں کو چھیڑنے سے، تو کیا کریں گے؟ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، محمد رسول اللہ آپ کو اباریں گے، آپ کو مسلط کریں گے ان کے اوپر۔ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر نہیں رہیں گے آپ کے پڑوس کے اندر، نکل جائیں گے یہاں سے۔ کتنے سخت جملے ہیں۔ آگے دیکھیے، ملعونین، یہ لعنتی لوگ ہیں، ان کے اوپر اللہ کی پٹکار ہے۔ زانی کو نہیں کہا لیکن عورتوں کو چھیڑنے والوں کو کہا، عورتوں کے پردے کے اندر خلل پیدا کرنے والوں کے لیے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لعنتی لوگ ہیں۔ آج عورت اٹھتی ہے، کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، میرے جسم کے اوپر میری مرضی چلے گی، اس کے علاوہ نہ میرے خاوند کی، نہ میرے باپ کی، نہ میرے بھائی کی، نہ میرے چچو کی، کسی کی بھی مرضی نہیں چلے گی۔ اللہ فرماتے ہیں نہ، ہم نے تجھے بچایا ہے۔ یاد رکھیں، اس عورت کو اسلام نے بچایا ہے۔ اگر اسلام عورت کو یہ عزت نہ دیتا، آج آپ دیکھتے عورتیں کدھر ہوتی؟ زمین کے نیچے ہوتی، پیدا ہوتی پکڑتے پکڑ کے زمین کے نیچے انہیں درگور کر دیتے۔ کون انہیں بچانے والا تھا؟ انہیں اسلام نے حقوق دیے ہیں، مغرب نے انہیں حقوق نہیں دیے۔ اب مغرب نے صرف اور صرف حقوق کی بات کی ہے۔ مغرب کہتا ہے کہ عورتوں کو حقوق دو، جا کر اگر پوچھے نا مغرب سے کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں، ایک ہی بات مغرب آپ کو بتائے گا کہ عورتوں کے حقوق آزادی ہیں۔ آزادی کس چیز کی ہے؟ کہ عورت نکاح کے اندر پابند نہ ہو۔ مغرب سب سے پہلی آزادی جو چاہتا ہے نا وہ کیا ہے؟ کہ عورت کا نکاح نہ ہو، عورت جہاں چاہے جس کے ساتھ چاہے تعلق قائم کر سکے اور جتنے وقت کے لیے چاہے تعلق قائم کر سکے۔ اب مسلمانوں کے اوپر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور شکر ہے کہ مسلمان بیوی کو طلاق دیتا ہے، مرد۔ ادھر یہ والا معاملہ نہیں ہے، مغرب کے اندر طلاق عورت دے گی، خاوند جو چاہے کرے نا، خاوند سے کوئی نہیں پوچھتا، عورت ڈیورس پیپر کے اوپر سائن کرے گی، کر کے خاوند کے گھر بھیج دے گی۔ اب خاوند جو چاہے کرے نا، خاوند تو کچھ نہیں کر سکتا، عورت سے کوئی پوچھ نہیں سکتا آپ نے یہ معاملہ کیوں کیا۔ یہ آزادی چاہتا ہے کون؟ مغرب۔ مغرب والے دوسری آزادی کیا چاہتے ہیں؟ کہ عورت با اختیار ہو، عورت کمائے، خاوند کے اوپر کسی قسم کا عورت کا بوجھ نہیں، عورت کو بوجھ نہیں بناتے۔ مغرب والے کیا کہتے ہیں؟
اسلام عورت کو خاوند کے اوپر بوجھ بنا رہا ہے. ہم مغرب والے عورت کو بوجھ نہیں بننے دیتے. عورت جائے، عورت اپنے لیے خود کمائے، خاوند کا کوئی معاملہ نہیں. خاوند سے صرف اور صرف اتنی خدمت یہ عورت لے گی بچے پیدا کرنے کی. بچے پیدا کروا لیے، اب نہ بچے خاوند کے ہیں نہ بیوی خاوند کی ہے. خاوند جدھر اور جائے جا کر شادی کرے، عورت با اختیار ہے. یہ مغرب کیا کر رہا ہے؟ درس انہیں دے رہا ہے. نقصان اس کا کیا ہوتا ہے جب خاوند کی ذمہ داری سے نکل گئی؟ پردے کا تو تصور چھوڑے نا، مغرب کے اندر تو پردے کا تصور کوئی نہیں. ایک انسانیت کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جب انہوں نے عورت کے حقوق کی بات کی، عورت کو خاوند سے آزاد کیا، اب نقصان کیا ہوا؟ جیسے مرد صبح اٹھتے ہیں نا مزدوری کے لیے، ادھر عورتیں اسی طرح اٹھتی ہیں مزدوری کے لیے. اگر پیٹ کے اندر 9 مہینے کا بچہ پل رہا ہے، حمل ہے 9 مہینے کا، مزدوری تو اس نے کرنی ہے، اپنے لیے روٹی تو اس نے کمانی ہے. اب خود بتائیں کہ اس عورت کی عزت ہے یا اس عورت کی عزت ہے؟ اس پیٹ کے ساتھ، اس 9 ماہ کے بچے کے ساتھ مزدوری کے اوپر ایک عورت جا رہی ہے، اور ایک وہ عورت ہے جو حمل کے دوران گھر میں بستر کے اوپر لیٹی ہوئی ہے. اس کی خدمت اس کی ساس بھی کر رہی ہے، اس کی نندیں بھی کر رہی ہیں، اس کا خاوند بھی اس کی خدمت کر رہا ہے. یہ عزت ہے یا وہ عزت ہے کہ بیلچہ اٹھا کر کام کے اوپر جا رہی ہے؟ یہ اسلام نے کیا دی ہے؟ عورت کو عزت دی ہے. جو عورتوں کو ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. عورتیں یاد رکھ لیں، عورتوں کی قید کے اندر عزت ہے، عورتوں کی آزادی کے اندر عزت نہیں. خاوند کی قید میں رہیں. قرآن کی اصطلاح بھی آپ پڑھیں تو قرآن کس خوب انداز سے سمجھاتا ہے. قرآن کہتا ہے والمحصنات من النساء، قید میں آنے والیاں عورتوں کو کیا فرمایا؟ پاک دامن عورتیں کون سی ہیں؟ جو قید میں آنے والی ہیں، خاوند کی نکاح کے اندر، خاوند کی قید کے اندر آنے والی ہیں. اور جو عورت آزادی چاہے گی خاوند کے ہاتھ کے نیچے سے نکلے گی، یاد رکھ لیں یہ عورت معاشرے کے اندر بھی گر جائے گی اور معاشرے کی نظروں سے بھی گر جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی نظروں سے بھی گر جائے گی. باحیا عورت کبھی بھی اپنے خاوند کے ہاتھ سے نہیں نکلتی. وہ کہتی ہے مروں جیوں خاوند کے ہاتھ کے نیچے. اور یہ پھر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، سن رہی ہیں یہ عورتیں یہ اپنا ذہن بنا لیں، یہ جو مزدوری کرنا ہے، اپنے لیے کمانا ہے، یہ مرد کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے، یہ عورت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں رکھی. جب ایک ذمہ داری اللہ نے آپ کی رکھی نہیں تو خواہ مخواہ اسے اپنے کندھوں کے اوپر مت لائیں. عزت بھی ملے گی اور نام بھی ملے گا، دنیا اور آخرت آپ کی بنے گی. کب؟ جب آپ گھر کی ہو کر رہیں گے. سب سے بہترین خاتون جسے محمد رسول اللہ نے بہترین کہا، وہ کون ہے؟ جو اپنے گھر کے اندر اپنے خاوند کو خوش رکھے، اپنے بچوں کی پرورش کرے. اب اس خاتون، اس عورت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ جو صبح 7 بجے بچے کو سویا ہوا چھوڑ کر اپنی ڈیوٹی پر جاتی ہے، اپنے لیے کمانے کے لیے جاتی ہے، شام 5-6 بجے آتی ہے، بچے کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے. وہ بچہ کیا پہچانے گا میری ماں کون ہے؟ اس کی ماں تو وہی ہے فیڈر، دودھ کا ڈبہ، یہ اس کی ماں ہے نا، وہ اسی کے ساتھ لگا رہا ہے ساری زندگی. جب یہ بڑا ہوگا تو دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ کیا پہچانے گا میری ماں کون ہے اور میرا باپ کون ہے؟ وہ تو کوئی قدر نہیں کرے گا. کیوں؟ ماں نے اسے اپنی چھاتی سے لگایا ہی نہیں. تو فرمایا نہیں، ایسا معاملہ نہیں کرنا. آپ گھر کی ہو کر رہیں، اللہ آپ کو عزت دے گا. اللہ نے آپ کو کیسے بچایا ہے لوگوں سے، لوگوں کی گندی نظروں سے کیسے آپ کو بچایا ہے. فرمایا تم ایک ہیرا ہو. عورت ہمیشہ جو اچھی چیز ہوتی ہے اسے چھپایا جاتا ہے. اسلام نے عورت کو وقار دیا ہے نا، فرمایا اسے چھپا کر رکھو، اسے گھر کی زینت بنا کر رکھو، اسے بازار کی زینت مت بناؤ. آج عورت کو بازار کی زینت بنایا گیا ہے، اسی لیے عورت نگاہوں سے گر چکی ہے، کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں. پھر عرض کرتا ہوں جو حقوق ہیں آپ کے، آپ ان حقوق کا مطالبہ کرو. جو آپ کا حق نہیں ہے اس کا مطالبہ ہرگز مت کرو.